عمران خان کے گوشوارے بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ توشہ خانہ ریفرنس کے تحریری فیصلے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا ان تفصیلات کے حوالے سے۔ جی بالکل، توشہ خانہ تحریری فیصلے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان کے مطابق تحائف 2,15,64,000 میں خریدے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا کہ کابینہ ڈویژن کے مطابق تحائف کی مالیت 10 کروڑ اور 69,43,000 روپے تھی۔ عمران خان کے بتائے گئے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی اسٹیٹ بینک سے منگوائی گئی۔ مالی سال 2018 اور 2019 کے اختتام پر عمران خان کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 16 لاکھ روپے تھے۔ عمران خان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کی تحائف کی مالیت نصف تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں جو رقم تھی اس کا بھی کوئی گوشواروں کی اور تفصیلات بتانے کا وہ پابند تھے، جو انہوں نے گوشواروں میں کیش بینک میں تفصیلات نہیں بتائی جو ان کو بتانی چاہیے تھی۔ عمران خان کے گوشواروں بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ عمران خان نے وضاحت نہیں دی کہ گوشواروں میں غلطی غیر ارادی تھی۔ عمران خان نے تسلیم کیا کہ مالی سال 2019-20 میں تحائف ظاہر نہ کیے اور فروخت سے حاصل رقم انہوں نے وصول کیا ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا ہے کہ عمران خان کے بقول تمام تفصیلات ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کریں۔ الیکشن کمیشن اور FBR جو ہے وہ الگ الگ ادارے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے تفصیلی فیصلے پر ممبر پنجاب کے دستخط نہ ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 اکتوبر کو ممبر پنجاب کی موجودگی میں توشہ خانہ کیس سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں فیصلے کا ڈرافٹ تیار اور فائنل ہوا۔ 21 اکتوبر کو فیصلہ سنانے کے روز ممبر پنجاب ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کے باعث دفتر نہ آ سکے، جس کی وجہ سے تفصیلی فیصلے پر ان کے دستخط نہ ہو سکے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعامی من اس وقت پریس کانفرنس کریں۔ تشریف لے کر آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کل جو جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن ماشاءاللہ پاکستان میں کل ایک بابرکت دن ثابت ہوا۔ سب سے اچھی خبر کل کے دن کی جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، وہ فیٹف کے حوالے سے تھی کہ پاکستان کو بڑی کوششوں کے بعد فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے اس طرح کے ٹائٹل جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور جس طرح پاکستانی گورنمنٹ نے جو بھی شرائط، نکات یا کرائیٹیریاز تھے اس کو مکمل کیا، وہ قابل دید ہے۔ میں خصوصی طور پر اس کا کریڈٹ دوں گا فارن منسٹر پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ان کو، ان کی پوری ٹیم کو، ہمارے ملک کے تمام ادارے، اس میں جس نے پارٹیسپیٹ کیا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس میں اچھی طرح پارٹیسپیٹ کیا، ہماری پاک فوج نے خاص طور پر اس پہ اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کیا۔ سب نے انتھک محنت کے ساتھ جو ہے مشترکہ طور پر اس ٹارگٹ کو حاصل کیا، اور جس طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب کے جتنے بھی دورے تھے پوری دنیا میں، اور جس طرح وہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کا پیغام لے کے جا رہے تھے، اس سے بھی اس کو بہت اچھی پذیرائی ملی۔ خصوصی طور پر بھارت کی طرف سے مکمل کوشش تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکلے، لیکن جو بھی انتھک محنتیں تھیں ہماری پوری قوم بن کر سب نے اس میں کوشش کی، اس میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی پوائنٹس تھے اس کو ایک ایک پوائنٹ کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا، اور تمام ان شرائط کو یقینی بناتے ہوئے وہ سارے جو کنڈیشنز تھیں اس کو حکومت نے ایک اچھے طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دوسرا، کل کے لیے ایک بہت ہی اہم دن یہ تھا کہ ایک بہت بڑے منافق کے چہرے سے کل پردہ ہٹ گیا۔ وہ منافق شخص جو اپنے جلسوں میں مخالفین پہ ہمیشہ چور اور ڈاکو
کے الزامات لگاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, پروردگار نے اسی دنیا میں دکھاتا ہے, اور وہ چیز کل ثابت ہوئی کہ عمران خان کل نااہل ہوئے, نالائق پہلے ثابت ہو چکے تھے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں مبتلا ہے, کرپشن میں وہ انوالو ہیں, اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے عمران خان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا. یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کے سربراہ کو عمران خان نے خود مقرر کیا, اور عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ اور وہ ٹی وی ٹاک موجود ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اسی سربراہ کی عمران خان صاحب تعریف کرتے ہوئے نظر آئے, اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ شخص جس کی پہلے تعریف کر رہا تھا, اور جب اس کا کیس اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے خلاف اسکینڈل شروع کر دیے, اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بندہ, وہ شخص ایماندار ہے, دیانتدار ہے اور میرٹ پہ کام کرتا ہے. اور تمام ممبران نے ایک آواز بن کر میرٹ پہ ایک ہی رائے دی کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے. تو جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں اس کو ایک جعلی سرٹیفکیٹ ملا تھا, کل اس جعلی سرٹیفکیٹ کا پول بھی کھل گیا. کل وہ پول کھل گئے کہ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے, کتنا مکار ہے. سوالات عمران خان پر بہت اٹھتے ہیں, اور کل کے فیصلے کے بعد اب اس پر کورٹ میں کارروائی بھی ہوگی, اور وہ کارروائی ہوگی کہ عمران خان نے پہلے تو وہ تحائف چھپائے, کہیں ڈکلیئر نہیں کیے, کسی اپنے گوشوارے میں ڈکلیئر نہیں کیے, پھر ان کو جو سرکار کے مقررہ ریٹس ہیں اس سے بھی کم میں حاصل کیا, پھر ان کو بیچا. لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی کروڑوں روپے عمران خان نے اس کے بھرے وہ کہاں سے آئے, کیونکہ عمران خان کا اپنے جتنے بھی ایسٹس تھے, جو بھی اس کا پروفارما وہ جمع کراتا ہے, اس میں اس کے بعد اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ان پیسوں سے وہ تحائف, وہ مہنگے قیمتی تحائف خرید سکتا. لیکن اس شخص نے وہ پیسے کہاں سے لایا, کس سے لیے, اور کہیں پہ اس نے کسی گوشوارے میں یہ نہیں ظاہر کیا کہ جی یہ میرے اوپر لائبلٹی ہے, میں نے کسی ادھار لی ہے. کیونکہ گوشواروں میں جو آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ دکھاتے ہو, اور آپ پہ جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی دکھاتے ہو. اس نے وہ بھی نہیں دکھائی. تو یہ بھی ماضی کے اسکینڈلز کی طرح اس اسکینڈل کی بھی وسیع تر پیمانے پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹا مکار شخص جو سارے مخالفین پہ الزامات لگاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دنیا میں ہر الزام اس کے اوپر ثابت کر کے دکھایا کہ یہ نااہل بھی ہے, یہ نالائق بھی ہے, یہ جھوٹا بھی ہے, یہ فریبی بھی ہے, اور اس نے قوم کے ساتھ صرف اور صرف جھوٹ بولا, اور قوم کو صرف اور صرف اس نے جھوٹی باتیں بتائیں. تو اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سابق سربراہ عمران خان نہ ہی اس پارٹی کے اب رکن رہے ہیں, نہ ہی اس پارٹی کے سربراہ رہے ہیں, اور یہ سابق ایم این اے صاحب اب نااہل ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ اب مزید ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے ہوگی جیسے باقی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے اس ملک میں, یا عمران خان کے ساتھ آج بھی لاڈلے والی ٹریٹمنٹ ہوگی. کیونکہ کل کے فیصلے کے بعد پورے پاکستان میں انہوں نے جو بھی مظاہرے کیے, کسی بھی مظاہرے میں 300-400 سے زیادہ یا 200 سے زیادہ آدمی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کوئی ایک مظاہرہ دکھا دیں جہاں پہ 500 سے زیادہ آدمی ہو پورے پاکستان میں, تو لوگوں کی بھی آنکھیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو کل مظاہروں میں تشدد کیا گیا, جو فائرنگیں کی گئیں, جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا, جس طرح ٹائر جلائے گئے, جس طرح پرتشدد مظاہرے کیے گئے, کیا اس کی ٹریٹمنٹ صرف درگزر کرنا ہے یا معافی دینا ہے؟ اگر یہ جائز تھا جو کل سڑکوں پہ تماشا کیا گیا, جو لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا,
تو پھر اس کو قانونی طور پر الاؤ کر دیا جائے. جس کی مرضی آئے, جس کو کوئی چیز پسند آئے نہ آئے, آپ روڈ بلاک کر دیں, لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں. لوگ ایمبولینسز لوگوں کی رک گئیں, لوگوں کو جہاں جہاں جانا پڑا وہاں لوگوں کو تکلیف ہوئی, یہ سب کے لیے الاؤ کر دیں اگر یہ جائز. اگر یہ ناجائز ہے تو جو قانون میں سخت کارروائی کسی عام شخص کے لیے رکھی گئی ہے وہی کارروائی اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. ایک اور بات کہ کل کے ان واقعات میں جو لوگ ملوث نظر آئے وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن ایک چیز تو بالکل ظاہر لگ رہی ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, عمران خان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. آپ پچھلے 1-1.5 ماہ کی عمران خان کی موومنٹ دیکھ لیں. کسی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے گارڈز کبھی بیریئر ہٹا رہے ہیں, آپ لوگوں نے ویڈیوز پتہ نہیں دیکھی ہے نہیں دیکھی ہیں, زبردستی بیریئر ہٹا رہے ہیں. کل بھی ان کے رہنما الیکشن کمیشن کی گیٹ پھلانگ کے جا رہے ہیں, پولیس والے ان کو روک رہے ہیں, وہ رک نہیں رہے. ان کے فارن منسٹر سابقہ شاہ محمود قریشی کبھی پولیس والوں سے لڑ رہے ہیں اور تو میں کر رہے ہیں. مطلب کسی بھی قانونی ملک میں جہاں قانون لاگو ہوتا ہے, جہاں رول آف لا ہوتا ہے, اس طرح ان لوگوں کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ آج دن تک جاری ہے. ایک اور بات جو کل یہ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ جی میں جا رہا ہوں کورٹ میں اپیل کے لیے, کیا جتنے کورٹ میں باقی چیزوں میں فیصلوں میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگے گا, یا اس کے لیے بہت جلدی میں فیصلے آئیں گے؟ اور کیا وہ فیصلے جس طرح باقی سیاسی لیڈروں کے لیے آئے ہیں اسی طرح ہوں گے, یا اس کے لیے پھر اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ یا لاڈلے والا کوئی برتاؤ رکھا جائے گا؟ اور یہ پہلا واقعات نہیں ہے. الیکشن کمیشنوں نے پاکستان میں بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو نااہل قرار دیا ہے, بہت سارے سیاستدانوں کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ رد ہوئے ہیں, بہت سارے سیاستدانوں کو پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, وہ الیکشن کمیشن نے پاکستان نہیں دی ہے. یہ جو کل ہم ٹی وی پہ سن رہے تھے پی ٹی آئی کے وکلا جو فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں کسی بھی تبصرے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو 2018 کے الیکشن میں ان کے فارم رد کیے گئے, الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی. آروز نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی, ڈی آروز نے نہیں دی, ہائی کورٹ سے جو ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی, بولا جی آپ نے یہ جھوٹ بولا, آپ نے فلاں جھوٹ بولا. اور وہی فارمز جب عمران خان کے لیے جاتے ہیں عدالتوں میں تو پھر کافی کورٹس کہہ دیتی ہیں کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے, یہ ان کا ذاتی زندگی ہے. یہ کیسے اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے قانون دوسرا ہو اور عمران خان کے لیے قانون دوسرا ہو؟ یا تو قانون میں اگر تبدیلی کرنی ہے قانون میں تبدیلی کر لیں آپ. اگر عمران خان کو کوئی آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں, اگر عمران خان آج بھی لاڈلا ہے تو قانون میں تبدیلی کر دیں تاکہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس کی سیاست کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ مزید اس طرح اب نہیں دیکھا جائے گا کہ صرف عمران خان کے لیے تمام قانون میں نرمیاں اور باقی لوگوں کے لیے دوسرا سلوک. ہم نے دیکھا کہ اس ملک کا سب سے پرانے میں پرانا کیس, اس ملک میں سب سے بڑے میں بڑی زیادتی, اس ملک کے آئین کے خالق کا کیس, اس ملک کو ایٹمی طاقت دینے والے کا کیس, اس ملک کو جمہوریت دینے والے کا کیس, اس ملک کی عوام کو آواز دینے والے کا کیس, اس ملک کو نوے چھڑوانے والے کا کیس, سب سے بڑی غیر قانونی طریقے سے جسے ہم عدالتی قتل آج بھی کہتے ہیں, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ ہے. اور جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا کہ جی اس کا فیصلہ کریں. اس ریفرنس کے محرکات سب کے سامنے ہیں کہ کیا وہ سزا جو دی گئی تھی, جس کو آج بھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ فاضل جج صاحب کسی کانفرنس میں اس پورے کیس پہ ڈسکشن کر رہے تھے, وہ کیس آج بھی سپریم پینڈنگ ہے. تو کیا باقی مقدموں کے لیے ٹائم ہے؟ اگر پنجاب میں پرویز الہی الیکشن ہار جاتا ہے اور
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इससे पहले चंद दिन पहले के फैसले की नज़र में वो बिल्कुल सही इलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं और जीते हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है कि वो हार गया और परवेज इलाही के माने जाते हैं। ये हमने रातों रात तो तमाशे देखे हैं कि रातों रात किस तरह सारी चीज़ें हो रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का रेफरेंस पड़ा हुआ है, बरसों बरस से पड़ा हुआ है, उसका फैसला कब आएगा? उस पर कब हमें इंसाफ मिलेगा? और उसके इंसाफ के लिए हम आज भी चाहते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम चाहती है कि उस केस का फैसला सामने आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस वक्त इस मुल्क की तारीख में क्या किया गया। वो मुल्क का मकबूल तरीन वजीर आजम था, आइन का खालिक था। उस आइन की वजह से आज जितने भी आइनी इदारे मौजूद हैं, उस आइन का खालिक था वो। अगर उसके मुकदमे के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है और रातों रात और अर्जेंट एप्लीकेशन है इमरान खान के मुकदमे के लिए लग जाती हैं, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क बनता है कि नहीं बनता? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और अगर मैं फिर कहता हूं, अगर इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है, अगर दोबारा भी देना है तो बराए मेहरबानी कानून में तब्दीली की जाए। सिर्फ इमरान खान की वजह से खास ट्रीटमेंट का तासुर जो है वो बंद होना चाहिए इस मुल्क में, कि सिर्फ क्योंकि वो लाडला है, वो किसी का पसंदीदा शख्स है, वो हमेशा उसने गोद में बैठ के सियासत की है, गोल्डन स्पून्स में उसको इक़्तिदार मिला, गोल्डन स्पून्स में उसको 3.5 साल इक़्तिदार चलने दिया गया, गोल्डन स्पून्स में उसको जो है वो तमाम कानून, उसके जो गैर आइनी कवानीन जो है वो पास कराए गए। और आज भी अगर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने जा रही है तो हमारी अपील होगी कि बराए मेहरबानी कानून को आप तब्दील करें, लेकिन कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक शख्स के लिए अलग कानून, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग कानून और इमरान खान के लिए अलग कानून। मुझे यह भी याद है कि हमारे सिंध के सदर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया 2018 के इलेक्शन पे, और उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि जी आपने अपने एक फैमिली मेंबर जो है वो छुपाया हुआ है। लेकिन वही एप्लीकेशन उसी साल में इमरान खान के खिलाफ लगी और उस पर मौजूद अदालत ने कहा कि ये उसका पर्सनल मैटर है। भाई कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? मेरा सवाल ये उठता है कि कब तक ये चीजें चलती रहेंगी कि एक शख्स के लिए अलग कानून और लाडले के लिए अलग कानून। अगर कोई एक पार्टी का शख्स उस पर इल्जाम लगा कि जी आपने अपना कोई फलाना फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया तो आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन एक दूसरी पार्टी का लीडर जिसने अपना एक फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया, बोले जी इसका फैमिली का पर्सनल मैटर है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सवालिया निशान भी पैदा करती हैं और उस तरह की चीजें जो हैं वो फिर मुआशरे में जो है वो तसादुम भी पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि हर हाल में एक मुल्क तो एक कानून सबके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर जिस तरह देखिए जी पीटीआई के हर शख्स को, हर छोटे से वर्कर्स को लेके एमएनए एमपी सबको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे कानून के, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़कों में बैठकर उड़ा रहे हैं, हमारे सरकारी ऑफिसों के बाहर उड़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर उड़ा रहे हैं, कोर्टों के बाहर उड़ा रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, हमारी रेंजर्स से लड़ रहे हैं, दरख्तों को आग लगा रहे हैं, टायरों को आग लगा रहे हैं, तमाम फोर्सेस से लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बेहुदा किस्म की कैंपेनें चला रहे हैं। कल भी सड़कों पे बेहुदा किस्म के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए और तमाम लोगों को एक ही कानून के दायरे में लाना चाहिए। ये मजीद नहीं चल सकता, मजीद लाडले की तरह ट्रीट किया जाए। और जो लोग उसकी क़यादत कर रहे थे उनको नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन
यहाँ पर 4-5 घंटे इशारा फैसल पूरा ब्लॉक रहा। सिंध हुकूमत कहीं पर भी मुतारिफ नजर नहीं है कि ना तो एफआईआर हुई है और ना ही किसी किस्म की जो है कोई कार्रवाई हुई है। तो ये आपने इनको ढील दी हुई है या कोई ढील है? देखिए, कोई ढील नहीं थी। हमने पुलिस से कहा था कि मुजाहिरीन को कहें उनको मुजाहरा करना है, किसी पार्क में चले जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, रोड ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। और 2-3 दफ़ा वार्निंग दी गई और पुलिस ने फिर उनको इंगेज किया कि जी आप लोग जो है जो भी आपने करना है, लेकिन आप सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते। वहाँ पे एम्बुलेंसेस आती हैं, बीमार लोग आते हैं, लोगों को खामा खाई प्रॉब्लम होते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो वो उस पर इंतजाम ने बात की। लेकिन इस्लामाबाद में कल जो हुआ कि एक MNN के उनके गार्ड ने फायर किए और उसके बाद पता चला जी आज उनको जुडिशल कर दिया गया, रिमांड भी नहीं दिया गया। मतलब हर चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें सबके सामने हैं। आज़म स्वाति जैसा शख्स जो कि सोशल मीडिया पे हमारे इदारों के खिलाफ गलत किस्म की घटिया किस्म की कार्रवाई कर रहा है, आज उसको जेल से रिहा कर दिया गया। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो कानून की आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो अपने इदारों पे बेहुदा किस्म के कैंपेन्स चला रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको ख़ास रियायत आज भी मिल रही है, जो कि एक सवाल निशान बन रही है। और इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये बता दें, ये चर्चा आम है, ये चर्चा आम है कि हर मसले का हल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि जिस कमजोर ग्राउंड पर इसको जो है ना नायल किया गया इमरान खान साहब को, तो आप नहीं समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको बुलडोज कर देगा? देखिए जी, खच्चा सबको हैं। आपको ये भी याद होगा कि काफ़ी लीडरान को तौहीन अदालत में इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, नाअहल करार दिया गया। और इमरान खान जो कि तौहीन करता रहा, जजेस के नाम लेकर जजेस को धमकियां देता रहा, फिर उसको माफ़ी मिल जाती है। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि सवाल निशान तो बहुत बनते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट बनती जा रही, लेकिन फिर जिस चीज़ में इमरान खान को रिलीफ मिलता जाएगा, फिर कल को अगर वो कानून के से अगेंस्ट होकर मिल रहा है, फिर कल को आप वो सज़ा फिर किसी को नहीं सुना सकते। आप ये नहीं हो सकता कि आपने इमरान खान के लिए मतलब एक उसके लिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, उसके मुंह पे जो बदतमीजी आए, जो जिस तरह की गुफ्तगू करे वो कर सकता है, जिस तरह का कानून तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। कौन से इदारा के सरबराह को उसने निशाने पे नहीं लिया? उसने अदालतों को जजेस को धमकियां दी, उसने इलेक्शन कमीशन के सरबराह, इलेक्शन कमीशन का सरबराह कोई आम शख्स नहीं होता, उसकी एक आईनी हैसियत है। उसके लिए जो गुफ्तगू इस्तेमाल करता है, आज तक क्या हुआ उसके खिलाफ? हमारे जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के हमारे इदारे हैं, उनके सरबराहों के खिलाफ कितनी बेहुदा किस्म की घटिया किस्म की मुहिम वो शख्स चला रहा है, क्या हुआ उसके साथ? तो ये ज़रूर अवाम के जहन में सवाल उठ रहे हैं और इसका हल यही है कि ऐसे शख्स को कानून के दायरे में रहकर अपने कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इमरान खान को एक दिन की भी अभी तक जेल नहीं हुई है, एक दिन भी सलाखों के पीछे वो शख्स नहीं रहा है। क्यों? क्या जो कुछ इमरान खान ने किया है, जिस तरह उसको ये ढील दी जा रही है, क्या ये ढील पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को हासिल है? और क्यों? क्योंकि वो हर एक को धमका रहा है, वो धमके दे रहा है। वो एक पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है, वो पाकिस्तान का बाल ठाकरे बनना की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान की PTI शिवसेना बन चुकी है इस वक्त। कि जो बदमाशी करे, शिवसेना बाल ठाकरे भारत में मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो हर किस्म के वो लोग जुल्म करते हैं, हर किस्म का कानून तोड़ते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में एक बाल ठाकरे पैदा हो गया और PTI की शक्ल में एक शिवसेना पैदा हो गई। वफाकी हुकूमत जो है आपकी है, ये सारी कमजोरियां आप गिनते जा रहे हैं कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वफाकी हुकूमत फिर आप छोड़ दें। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती आपकी हुकूमत, तो आप क्यों वफाकी हुकूमत में बैठे हुए? देखिए जी, वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर रही है। वफाकी हुकूमत मुकदमे भी दर्ज कर रही है, लेकिन उसको कोर्ट से, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से उसको रिलीफ मिल रहा है। और हम वो कहते हैं कि जी आप केसेस को देखें, फेसेस को ना देखें। जो एक साबिक सरबराह कहते थे कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। तो आप केसेस को देखें, जुर्म को देखें, जुर्म कौन कर रहा है ये ना देखें। और हर मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, हर मुल्क में जहाँ पे कानून नाफिज होता है, वहाँ पे केसेस को देखा जाता है, फेसेस को नहीं देखा जाता। लेकिन इमरान खान के
اور پی ٹی آئی کے کیس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ صرف فیس دیکھے جا رہے ہیں, کیس نہیں دیکھے جا رہے ہیں. شاہد صاحب کل اشارہ فیصلے پہ جو احتجاجی ریلی نکلی, ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی, پھر الیکشن کمیشن تک جو کچھ ہوا, روڈ جام تھے, لیکن ایک بھی کیس جو ہے وہ داخل نہیں ہوا. آج پھر آئی جی آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, کیا کیسے؟ دیکھیں جی, میں وارننگ دیتا ہوں سندھ حکومت کی طرف سے کہ جہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, جہاں پہ ایمبولینس کو رستہ نہیں دیا گیا, عام پبلک کو رستہ نہیں دیا گیا, روڈ بلاک کی گئی, وہاں پہ سندھ حکومت سخت کارروائی کرے گی, قانون کے دائرے میں رہ کر کرے گی, جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے دائرے کے رہ کر کرے گی, اور اس میں جو بھی سخت کارروائی ہوگی وہ سندھ حکومت اپنا اور سندھ پولیس اپنا ایکشن ضرور لے گی. شکیل صاحب, آپ بڑے بصیرت والے اور سینئر سیاستدان ہیں, تاریخ کا تھوڑا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہوگا. سوال کریں تو آپ نے جب ہسٹری پڑھی ہوگی تو جو بھی لیڈر جب انتہا پہ کسی تحریک کو لے جاتا ہے, مثلا ہٹلر لے گیا تھا, وہ ہٹلر جب دنیا پہ قبضے کا خواب اس کا چکنا چور ہوا تو اس نے خود کو گولی مار دی. اب عمران خان کا جو انتہا پہ تحریک اب کل جس طرح ہوا تو ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو کیا عمران خان ہٹلر کی طرح خود کو گولی مارے گا یا کوئی اور راستہ ہے؟ آپ سینئر سیاستدان کی حیثیت سے کیا مشورہ دیں گے؟ اس کے بعد اب راستہ کون سا بچا ہے؟ دیکھیں جی, میں کبھی نہیں چاہوں گا جس طرح ارباب چانڈو صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان خود کو گولی مارے گا, میں ایسی بات نہیں کر سکتا. میں یہ کہوں گا کہ اللہ اس کو بھی بڑی عمر دے. ہاں, ہماری سیاست میں ہم دشمنیاں نہیں پالتے, ہم سیاست میں کہتے ہیں جی مخالفت ہونی چاہیے. عمران خان نے سیاست میں مخالفتوں کو دشمنیوں میں تبدیل کیا. عمران خان نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا, اس نے لوگوں کی اپنے مخالفوں کی فیملیز کو جیلوں تک ڈالا. خواتین کی ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں, ہمارے کلچر میں بڑا احترام اور عزت کی نظر دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کے دشمن کے بھی گھر والے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عمران خان نے وہ سارے لیمٹس کراس کیے, اور آپ دیکھیں کہ اسی عمران خان نے جس نے دوسروں کی پولیٹیکل مخالف کی فیملیز کے لیے بات کی, اس کے اپنے گھر کی خواتین ان اسکینڈلز میں سامنے آئیں. آپ دیکھیں وہ گوگی کا اسکیم جو تھا, اس میں پھر بنی گالا کی کون سی خاتون تھی جو پیسے ساتھ ریسیو کرتی تھی, وہ بات سامنے آئی. پھر سلائی مشین والی آنٹی جو ہے وہ جس طرح ان کی چیزیں سامنے آئیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے الزامات دوسروں پہ لگائے, لیکن اس کے گھر میں کرپشن, عمران خان کے گھر میں کرپشن پلتی رہی, اور انہی پیسوں سے پھر یہ توشہ خانہ کے گفٹس وغیرہ لیے گئے جو ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب میں ہوتی تھی, تحصیلدار پہ, ایس ایچ او پہ, ایس پی پہ, مہینے پہ جو ریٹس چلتے تھے وہاں پہ. لیکن عمران خان نے پہلا این آر او کس کو دیا؟ 2-3 دن پہلے میں تقریر سنا تھا, عمران خان کے این آر او کی بات کر رہا تھا جی. عمران خان نے جیسے پنجاب حکومت آئی پہلے اینٹی کرپشن کہا کہ فراق گوگی کے خلاف مقدمہ ختم کیا جائے. یہ اس شخص کی اصلیت تھی, یہ اس کی اصلیت تھی کہ یہ کہتا ٹھیک ہے اینٹی کرپشن اپنا مقدمہ درج کرے, اینٹی کرپشن اپنی انکوائری کرے, اور اگر فراق گوگی اس میں باعزت بری ہوتی ہے تو بہتر ہے, لیکن اس نے مقدمہ ختم کروایا اور اس کو آج بھی ملک سے بھگا کر بیٹھا. اگر عمران خان میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے, وہ جو گھومنے گئی تھیں خاتون, تو واپس آئیں, مقدمات کو فیس کریں اپنے ملک میں. لیکن یہ سارے عمران خان کے فرنٹ مین اور فرنٹ لیڈی جو تھی اس کی, یہ سارے ملک سے باہر فرار کیے گئے. اس شخص کا پورا سیاسی کردار جو ہے وہ جھوٹ, کرپشن, بدامنی اور بد اخلاقی پر ممنوع ہے. شاہد صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بڑے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, تو سندھ میں کوئی سندھ پولیس نے, سندھ حکومت نے کوئی لسٹیں تیار کی ہیں ان کی کوئی گرفتاری کے لیے؟ اور حلیم عادل شیخ کے خلاف بھی مقدمات چل رہے تھے. آپ دیکھیں جی, سندھ حکومت کسی کو جمہوری طریقے میں نہیں روکتی. انہوں نے لانگ مارچ کرنے بھلے کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ کس چیز پہ کر رہا ہے. عمران خان صرف ٹی وی پہ یہ بتا دے میں اس لیے لانگ مارچ کر رہا ہوں. اگر عمران خان اس لیے لانگ مارچ کر رہا ہے کہ جی الیکشن جلدی کروا دیے جائیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. اس اسمبلی سے عمران خان خود بھاگا ہے, کسی نے نکالا نہیں ہے. عمران خان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئے, کل الیکشن کروا لے, آج الیکشن کروا لے, کسی نے نہیں روکا ہے. لیکن اسمبلی میں اپنی اکثریت نہیں ہے, اور لانگ مارچ کر کے کریں گے اگر آپ, تو یہ پھر پریسیڈنٹ
کے بعد پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا آئینی مدعا پورا نہیں کر سکے گی. مثال کے طور پر اللہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوا کل کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا اور تمام پی ڈی ایم یا باقی جماعتیں کہتی ہیں جی دوسرے دن کے دوبارہ انتخابات کراؤ, یا ایک ہفتے کے بعد بولتے ہیں دوبارہ انتخابات کراؤ, ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, تو کیا اسی طریقے سے حکومتیں ہفتہ ہفتہ چلتی رہیں گی؟ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس نے لانگ مارچ کا کوئی جواز عمران خان کے پاس نہیں ہے, صرف اس شخص کو اپنی ذات کا فکر ہے اور کسی کو نہیں. اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال لانگ مارچ کرنا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اگر عمران خان میں جرت ہے لانگ مارچ کرنے کی تو قوم کے بچوں کو تکلیف میں نہ لائے, اپنے بچوں کو سامنے لائے. عمران خان کی فیملی اور اس کے بچے اس لانگ مارچ کو ہیڈ کریں, اس کے بعد قوم کے بچوں کو سامنے لے کے آئیں. ملتا ہے ہائی کورٹ سے, تو کیا یہ کہا جا سکے گا کہ ملک کے اندر جوڈیشل معاشرت ہے؟ اگر عمران خان کو اس کیس میں, جس کیس میں الیکشن کمیشن سینکڑوں سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر چکی ہے یا ان کے فارم رد کر چکی ہے یا ان کو الیکشن لڑنے سے روک چکی ہے, اگر عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملتا ہے تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو یا عدالتوں کے احترام میں خدا نہ خاصہ گستاخی ہو. میں صرف پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے کہ اس واسطہ کہ اگر اس کو ریلیف ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے عوامی کراؤڈ دکھائے گی یا صرف قانون کو دیکھے گی؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر بھی اعتماد کرتی ہے, پیپلز پارٹی قانون اور آئین پر بھی اعتماد کرتی ہے, لیکن یہ سوال میرا ضرور موجود ہے. اگر دیکھیں جی کیا ہوتا ہے, آپ کوئی بھی شخص کسی چیز میں کام کر رہا ہے,